बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कल तक एहतसाब के नाम पर जो दूसरों की बेगुनाह और बेकसूर इज़्ज़तें उछाला करता था, कल जो दूसरों को एहतसाब के नाम पर जेलों में बंद करवा दिया करता था, और कल जो खुद एहतसाब के नाम पर जो है वो किसी की उसके हाथों से इज़्ज़त महफूज नहीं थी, आज वो खुद एहतसाब के चुंगल में फंस चुका है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ वज़ीर आज़म के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक़ मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की, जिन पर इस वक्त इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस जो है वो स्पेशल मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर उन्होंने न सिर्फ अख्तियारात का बेतहाशा गलत इस्तेमाल किया, बल्कि गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बहुत सारे असासे भी बनाए। तो नाज़रीन, जो है वो शहजाद अकबर को 31 अक्टूबर को डिप्टी डायरेक्टर नेब लाहौर के ऑफिस में सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। नाज़रीन, नेब की तरफ से जारी किए जाने वाले कालप नोटिस के साथ एक 21 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भी अरसाल किया गया है, और उसके साथ उन्हें हिदायत भी अरसाल की गई हैं कि इस सवालनामे के हर सवाल का जवाब किस तरह और कैसे देना है, और 21 अक्टूबर तक हर सूरत में इन सवालों के जवाब के साथ, और अगर उनके पास जो पूछा गया है इनसे मुतालिक अगर कोई तफसीलात या कोई दस्तावेज़ात या कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ उसके पास है उसके अपने दिफा के लिए, तो वो भी लेकर पेश हो जाएं। तो नाज़रीन, उस्मान मजीद डिप्टी डायरेक्टर नेब लाहौर ने शहजाद अकबर को तलब किया है, और नाज़रीन उनसे जो सवालनामा उन्हें अरसाल किया गया है उनमें उनसे दरियाफ्त किया गया है कि वो मतलब बतौर मामिन ख़ुसूसी एहतसाब कितने अरसे तक इस ओहदे पर तैनात रहे, या कितने अरसे तक इस ओहदे पर वो मुकर्रर रहे, और कब तक कितने अरसे तक उन्होंने जो है वो खिदमत सर अंजाम दी। और नाज़रीन, इसके अलावा उनसे दरियाफ्त किया गया है कि बतौर मामिन ख़ुसूसी एहतसाब आपके जो काम की नौयत क्या थी, यानी आप बतौर मामिन ख़ुसूसी एहतसाब आप जो वो मतलब कौन से आपका जो दायरा अख्तियार था वो क्या था, आपकी जुरिस्डिक्शन क्या थी, और आप कौन कौन से उमूर को देखा करते थे, और आप क्या क्या करते थे, इसका तफसील से जवाब फराहम किया जाए। नाज़रीन, नेब की तरफ से अरसाल किए जाने वाले सवालनामे में उनसे दरियाफ्त किया गया है कि FIA की तरफ से चीनी यानी शुगर स्कैंडल की तहकीकात का जो मामला था उसमें आपका क्या किरदार था। आपका चीनी स्कैंडल में एक बज़ाहिर बहुत बड़ा स्कैंडल था, और इसमें अरबों रुपए की जो है वो सब्सिडी के मामला थे, और मतलब बहुत इसमें मतलब जो शुगर मिल मालकान थे उनको बड़े पैमाने पर नवाजा गया था, और महंगे दामों जो है वो शुगर मिल से चीनी खरीद कर और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते दामों चीनी फरोख्त की गई थी। तो उसमें कहा गया है कि इस जो ये चीनी स्कैंडल था इसमें आपका किरदार क्या था, यानी आप इसमें क्या करते थे। नाज़रीन, मज़ीद दरियाफ्त किया गया है कि क्या चीनी स्कैंडल की तहकीकात के दौरान आपने FIA की किसी मीटिंग में शिरकत की, या फिर आपने FIA के किसी आला ऑफिसर से इस हवाले से कोई बातचीत की, या आपने उनसे जो है वो कोई ज़बानी या फिर तहरीरी तौर पर कोई हिदायत जारी की, या आपने कितनी मीटिंग्स जो थी वो आपने अटेंड की। तो नाज़रीन, इसके तमाम तर उन्हें तफसीलात फराहम करने के लिए कहा गया है, और मतलब अगर वो हिदायत अगर ज़बानी भी आपने दी हैं, तहरीरी भी दी हैं, या जिस तरह से दी हैं, या जितनी भी मीटिंग्स में आप शरीक हुए, तो आप उन तमाम जो मीटिंग्स का हिदायत का उन डायरेक्टिव्स के तफसीलात फौरी तौर पर फराहम करें। नाज़रीन, नेब की तरफ से जारी किए जाने वाले सवालनामे में शहजाद अकबर से दरियाफ्त किया गया है कि बतौर मामिन ख़ुसूसी एहतसाब जो है आपने जो ऑयल कंपनीज स्कैंडल था उसमें आपका क्या किरदार था, और FIA जब इस मामले की तहकीकात कर रही थी तो आप FIA की कितनी मीटिंग्स में शरीक हुए, और आपने FIA के कितने कौन से अफसरान से आपने मुलाकातें की, और आपने उन अफसरान को तहरीरी या ज़बानी तौर पर
کون سی ہدایات جاری کی، اس کی بھی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ناظرین، نیب حکام کی طرف سے ارسال کیے جانے والے سوال نامے میں شہزاد اکبر سے دریافت کیا گیا ہے کہ رنگ روڈ اسلام آباد اسکینڈل میں ان کا کیا کردار رہا ہے، اور ان سے یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ کتنے اجلاسوں میں شریک ہوئے اور کون کون سے افسران سے ان کی بات چیت ہوئی اور کن کن افسران کو انہوں نے تحریری اور زبانی ہدایات جاری کی۔ ناظرین، ان سے دریافت کیا گیا ہے کہ گجر خان اور چکری ضلع راولپنڈی میں آپ کی کوئی زمین یا کوئی اثاثہ ہے، اگر ہے تو اس کی تفصیلات فراہم کریں، اور مزید کہا گیا ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ کے پاس، قریب یا اس روٹ پر آپ کی یا آپ کے کسی رشتہ دار کی زمین یا کوئی اور ملکیت ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی ملکیت ہے تو پھر کتنی ہے اور کہاں پر ہے، اس کی تمام تر تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ناظرین، سوال نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ نیچے دیے گئے 4 افسران کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس میں آپ کا کیا کردار تھا، جن میں ایک تھے عارف رحیم، ایسٹ ریکوری یونٹ سے ان کا تعلق تھا، اور ایک تھی کنول بطول صاحبہ ACE راولپنڈی تھیں، اور ایک شہزاد حیدر ڈائریکٹر پلاننگ RDA تھے، اور دوسرے تھے مقبول احمد DG RDA۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ ان لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی اس میں آپ کا کون سا کردار تھا اور آپ نے ان کی اپوائنٹمنٹ کیوں کروائی۔ ناظرین، شہزاد اکبر سے یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض سے آپ کا کیا تعلق ہے یا آپ کا کیا رشتہ ہے، یا اب ان سے آپ کی کس طرح کے تعلقات ہیں۔ ناظرین، شہزاد اکبر سے یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ ملک ریاض کے کاروبار سے آپ کا کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے اور کتنا گہرا تعلق ہے۔ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ نیب حکام کو سے آگاہ کریں، اور مزید کہا گیا ہے کہ عارف رحیم سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ نثار افضل سے آپ کا کیا رشتہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ مزید دریافت کیا گیا ہے کہ چودھری عبد المجید آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں، اور یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ آپ کے کسی ٹی وی چینل میں کوئی شیئرز ہیں، یا پھر آپ کا تعلق آپ کسی ٹی وی چینل کے مالک ہیں، یا آپ کے کوئی شیئرز ہیں، یا آپ کا کوئی کسی ٹی وی چینل سے بہت قریبی تعلق ہے آپ کا یا آپ کے کسی رشتہ دار کا، تو اس کی بھی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ناظرین، ان سے یہ بھی دریافت کیا گیا ہے کہ باحیثیت معاون خصوصی احتساب وہ جتنا عرصہ جو ہے وہ اس عہدے پر تعینات رہے یا رہے، تو اس دوران انہوں نے کتنے لوگوں سے یا کن کن افراد سے یا کن کن افسران سے ان کا مالی لین دین ہوتا رہا، اس کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ ناظرین، مزید کہا گیا ہے، دریافت کیا گیا شہزاد اکبر سے کہ بحریہ انکلیو اسلام آباد میں آپ کا یا آپ کے کسی رشتہ دار کی کوئی ملکیت یا کوئی کمرشل بلڈنگ ہے یا نہیں ہے، یا پھر بلیو ایریا اسلام آباد میں آپ کی کوئی کمرشل بلڈنگ یا پھر آپ کی کوئی پراپرٹی یا آپ کی کوئی ملکیت ہے یا نہیں ہے، تو اس کے ایک ایک تفصیلات سے نیب حکام کو آگاہ کریں، تمام ریکارڈ فراہم کیا جائے تاکہ اس معاملے کی چھان بین کے حوالے سے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شہزاد اکبر ہے جو آئے دن پریس کانفرنس کرتا تھا اور بڑے بڑے فائل اور بڑے بڑے جو والیومز لے کر آ کر بیٹھتا تھا، اور یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس نے چینی اسکینڈل میں مبینہ طور پر اربوں روپے کی، کروڑوں روپے کی کرپشن کی، اور یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس نے آئل کمپنیز کے ساتھ ساز باز کر کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں وہ اوپر نیچے کر کے کروڑوں اور اربوں روپے کی کرپشن کی۔ یہ وہی شہزاد اکبر ہے جس کی وجہ سے گندم کے کرائسس ہوئے، آٹے کا کرائسس ہوا، ادویات کے کرائسس ہوئے، اور اتنے بڑے بڑے کرائسس ہوئے، اور اس سے انہوں نے بڑے پیمانے پر مالی فوائد حاصل کیے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف اور شریف خاندان کے کیسز کی چھان بین کے حوالے سے آئے دن ان کے لنڈن ٹور ہوا کرتے تھے، اور وہاں کی مقامی ایجنسیز اور مقامی جو وہاں کے انویسٹیگیٹرز ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے، اور وہاں سے بھی یہ شخص حصہ لے کر
بھتہ لے کر یا پھر جو ہے وہ اس میں شیئر لے کر کام کرتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کعبہ مساوی، اس نے تو شہزاد اکبر کا چہرے سے ایک ایک نقاب کھینچ کے ہٹایا تھا، اتارا تھا. تو یہ وہی شہزاد اکبر ہے جو دوسروں کی کل پگڑیاں اچھالتا تھا، آج اس کی اپنی پگڑی دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو شہزاد اکبر نیب میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. ناظرین، جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں FIA کی طرف سے عمران خان کے انتہائی اہم اور قریبی ساتھی، جس میں سینیٹر سیف اللہ نیازی شامل ہیں، گرفتار کیے جا چکے ہیں، اسی طرح اگر نیب شہزاد اکبر کو گرفتار کر لیتا ہے اور اس کی باقاعدہ انکوائری کر لی جاتی ہے تو اس میں بہت بڑے انکشافات ہوں گے. کیونکہ شوگر اسکینڈل اور شوگر اسکینڈل کے بعد آپ کا پیٹرولیم کمپنیز اسکینڈل، اس کے بعد گندم اسکینڈل، اس کے بعد آٹا اسکینڈل، اس کے بعد ادویات اسکینڈل، اس کے بعد رنگ روڈ اسکینڈل، اس کے بعد جعلی اپائنٹمنٹس اسکینڈل، اور اس کے بعد جو پراپرٹیز کے اسکینڈلز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ ٹی وی چینلز میں شراکت یا ٹی وی چینل کا مالک ہونے جیسے اسکینڈلز، یعنی اتنے بڑے اسکینڈلز شامل ہوں گے کہ جن کا تانے بانے، دھاگے، ڈوریاں سب گھوم پھر کے بنی گالہ سے عمران خان تک پہنچیں گی، اور اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ ان اسکینڈلز کی وجہ سے پاکستان کے عوام نے بہت برداشت کیا ہے، بہت جھیلا ہے، اور حد تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے ابتدائی میں کہا کہ مہنگی چینی خرید کر اور یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے داموں فروخت کی گئی، اور وہ بھی تھوڑی بہت ہی نہیں، اربوں روپے کی چینی کا معاملہ تھا، اور اسی طرح اربوں روپے کی گندم کا معاملہ تھا، اسی طرح آٹے کا معاملہ رہا. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات وہ ہیں جس میں براہ راست اپنا PTI ملوث رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.